نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وكما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان انبیاء اور بادشاہ کائنات۔ یہ ہمارا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ حضور انبیاء کے سلطان اور کائنات کے بادشاہ ہیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، سورہ ال عمران اس کی آیت نمبر 81 وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات انبیاء کے میثاق کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ایک یاد دہانی کروا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، انبیاء سے اس چیز کا عہد لیا، وعدہ لیا کہ میں تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، یہ چیزیں میں عطا کروں گا تمہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول یا وہ تشریف لے آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کر دے، ان کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جو وہ رسول اور نبی تمہارے پاس تشریف لے آئے، پھر کیا کرنا ہے؟ معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، پھر اس نبی پر، اس رسول معظم پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ تو کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ قال اقررتم، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کیا تم نے یہ اقرار کر لیا، میری اس شرط کو منظور کر لیا؟ جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو گے؟ کیا یہ جو عہد نامہ ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، جب انبیاء سے یہ بات ہو گئی تو انبیاء نے عرض کی اقررنا، ہاں باری تعالیٰ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا قال فاشہدوا، فرمایا قال فاشہدوا، اے حبیب اب گواہ ہو جاؤ،
اب ان کے وعدے کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ وعدہ میرے ساتھ کر لیا ہے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب کے اوپر تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عالم بشریت ابھی پیدا نہیں ہوئی، جب ابھی عالم بشریت یعنی یہ کائنات، یہ دنیا ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری نہیں ہوا، اس وقت یہ عہد نامہ ہو رہا ہے، یہ میثاق ہو رہا ہے، حلف لیا جا رہا ہے انبیاء کرام اور رسول اعظام سے۔ ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو زمین پر سلسلہ تخلیق انسانی شروع نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے قبل از وقت ہم سے جس نبی اور رسول کی عظمت کا، اس پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ لیا ہے، حلف لیا ہے، کاش کو وقت آئے کہ جب وہ نبی اور وہ رسول مبعوث ہو تو پھر ہم اس کی امت میں سے ہو جائیں، ہم اس کی امت میں سے ہو جائیں۔ تو گویا ہر نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا مشتاق ہو گیا، ہر ایک کو آرزو ہو گئی کہ کاش اس زمانے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور وہ حضور کی بیعت کر لیں جس زمانے میں وہ نبی موجود ہے، اور وہ امتی ہو جائے، نبی ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو جائے۔ حدیث مبارکہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کسی نبی کو یا کسی رسول کو کسی امت کی طرف بھیجتی تو پھر جب تک امت اس کی دعوت پر لبیک کہتی، اس کی مدد و نصرت کرتی، اس پر ایمان لے آتی، تو پھر وہ نبی سلسلہ دعوت اور سلسلہ نبوت اور رسالت وہ جاری رکھتا۔ لیکن جب وہ قوم اس کی نبوت کو، اس کی رسالت کو، اس کی دعوت کو رد کر دیتی تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس قوم پر عذاب نازل کرتا، اس قوم پر عذاب نازل کرتا۔ اور جب عذاب نازل ہونے والا ہوتا تو نبی کو پہلے سے علم ہو جاتا، بتا دیا جاتا، تو نبی پھر اس سرزمین سے ہجرت کر جاتے، تو وہاں سے ہجرت کر جاتے، نکل جاتے اس زمین سے، کسی دوسری زمین کی طرف چلے جاتے۔ وہ کہاں جاتے؟ حضرت عبد الرحمن بن ثابت جو جلیل القدر سکہ فقیہ ہیں اور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نبی کی امت ہلاک ہو جاتی اور وہ اپنا فریضہ نبوت اور رسالت پورا کرنے کے بعد اس جگہ سے ہجرت کرتا تو وہ ہجرت کر کے سیدھا شہر مکہ میں آتا، وہ اپنی زمین سے ہجرت کر کے سیدھا، بولیے، سیدھا شہر مکہ میں آتا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے انتظار میں ساری عمر وہ یہیں رہتے، یہیں عبادت کرتے، حتیٰ کہ یہیں ان کی وفات ہو جاتی اور پھر یہیں ان کا مدفن بن جاتا، ان کی قبر بن جاتی۔ اس طرح وہ انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں سرزمین مکہ پر موجود رہتے۔ حضرت عبداللہ بن زمرہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ جو مقام اسود ہے، یعنی حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، اس سے لے کے تو جو زمزم کا چشمہ ہے اس تک تقریباً 99 انبیاء کی قبریں ہیں، 99 انبیاء کے مزارات ہیں، صرف اتنے سے حصے 99۔ تو یہ انبیاء یہاں کیوں مدفن ہوئے؟ یہ انتظار میں تھے کہ کب اس نبی اور رسول کی آمد ہو جائے جس کے اوپر ایمان لانے کی اور جس کی مدد اور نصرت کا ہم سے وعدہ لیا گیا، میثاق لیا گیا۔ اور پھر یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً یہ چلتا رہا، اور یہود اور نصارہ اپنی اولادوں کو نسل در نسل یہ سمجھاتے آئے، پڑھاتے آئے کہ لوگوں دیکھ لو، ہم آخری نبی نہیں ہیں،
ہمارے اوپر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کائنات کے سردار، وہ انبیاء کے سلطان اور بادشاہ کائنات ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم آخری امت یا آخری نبی ہیں، نہیں، ابھی سلسلہ نبوت اور رسالت ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ہر نبی بتاتا رہا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ وہ لوگ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے بتایا ہوا تھا اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو جس طرح تعارف کروایا تھا، اس کا حال یہ تھا، فرمایا الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ لوگ، وہ یہودی اور وہ عیسائی، وہ نصرانی، وہ جو پرانے زمانے کے علماء تھے، وہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچانتے تھے۔ یہ حال تھا۔ پھر دوسری جگہ سورہ الانعام، اس میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔ تو یہ جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطوط مختلف بادشاہوں کو بھیجے، مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے، خطوط ارسال کیے۔ تو ان میں سے نجاشی کو بھی، جو حبشہ کی طرف تھا، اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خط بھیجا، اور وہ نجاشی کے دربار میں وہ خط پہنچا۔ تو جب حضرت جعفر نے وہاں وہ خط پڑھ کے سنایا اور خطاب کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے کمالات کو بیان فرمایا۔ تو پھر وہ نجاشی، میں مختصر اب آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہے پورا وہ خط پڑھ کے سنایا جائے، وقت نہیں ہے اتنا۔ تو نجاشی نے جب یہ گفتگو سنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنا، تو اس نجاشی کے جو کلمات تھے، اس نے کہا یہ جس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، یہ وہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارت ہمارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ یہ وہی نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی؟ ان کی بشارت تھی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ سورہ الصف اس کی آیت نمبر 6 میں یہ بشارت موجود ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ وقت یاد کرو۔ باری تعالیٰ کون سا وقت؟ فرمایا وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر میرے پاس جو کتاب ہے، جو اللہ کی ذات نے کتاب مجھے عطا کی ہے، وہ پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور اے میری قوم، میں بشارت دے رہا ہوں، میری بشارت سن لو، میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے اوپر نبوت اور رسالت ختم نہیں ہو رہی، بلکہ میرے بعد وہ سلطان انبیاء، وہ بادشاہ کائنات، آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اور وہ نبی اور رسول وہ ہیں کہ ان کا آسمانی نام احمد ہے، زمینی نام محمد ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اس کا یہ آیت ہے۔ پھر یہ وہ نشانیاں تھیں، یہ چیزیں تھیں جو ان کو پتا تھی۔ تو جب یہ نجاشی نے وہ ساری نشانیاں دیکھیں اور اس نے خطاب سنا، تو نجاشی وہ کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم، میں اس وقت بادشاہی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، میں مجبور ہوں۔ اگر یہ مجبوریاں میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے موقع مل جاتا، تو خدا کی عزت کی قسم میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا۔
اگر مجبوری نہ ہوتی، میرے پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی بادشاہت کی، میں مجبور نہ ہوتا، اپنی رعایا کا ڈر نہ ہوتا، تو پھر خدا کی عزت کی قسم میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا۔ اور پھر اس نے یہاں تک بس نہیں کی، بلکہ اس نے ایک اور جملہ کہا، ایک اور جملہ کہا۔ اس نے کہا انا احمل علی، اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا تو پھر صبح شام میں محمد مصطفیٰ کے جوڑے اٹھایا کرتا، میں ان کے جوتے اٹھانا، ان کے جوڑے اٹھانا میں اپنے لیے فخر سمجھتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیسر روم کی طرف ایک خط بھیجا، وفد بھیجا، وہاں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی وہ آقا علیہ السلام کا خط لے کر گئے۔ جب وہ خط اس کے بارگاہ، اس کے دربار میں پہنچا، وہ اس وقت فلسطین بیت المقدس میں موجود تھا، مسجد اقصی میں۔ جب وہ خط اس تک پہنچا تو اس نے بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ اس خط کو عزت کے ساتھ وصول کیا اور اپنے گورنر کو کہا کہ یہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ جب وہ خط پڑھ کے سنایا تو اس نے پوچھا کہ یہاں عرب کے کوئی تاجر آئے ہیں، کوئی وفد آیا ہے؟ میں نے بتایا ہاں آیا ہے۔ وہ گئے اور جا کے عرب کا جو وفد تھا اس کا سردار تھا ابو سفیان، اس وفد کو بلایا اور بلا کے تو وہ کہنے لگا، پوچھنے لگا بھائی سارے آپ عرب سے آئے ہو؟ جی۔ کس شہر سے؟ بھائی مکہ سے۔ یہ سارا مضمون بخاری میں موجود ہے، بخاری میں۔ بھائی مکہ سے آئے ہو؟ جی مکہ سے۔ تمہارا سردار کون ہے؟ جی یہ ابو سفیان ہمارا سردار ہے۔ نجاشی کہنے لگا کہ ابو سفیان کو میرے سامنے کھڑا کرو اور باقی تم سارے بیٹھ جاؤ، اگر یہ سچ بولے تو اس کی تصدیق کرنا، اگر یہ جھوٹ بولے تو اسی وقت اسے روک دینا، میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سامنے آیا، سوال کیا اس نے، کیسر روم نے، اس نے سوال کرنے شروع کیے۔ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف پورا خط اور پورا سوال نامہ اور مکالمہ وہ میں نہیں پڑھ رہا چونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ اس نے کیسر روم نے جو سوال کیے وہ تھے کہ محمد کا خاندان اور نسب کیسا ہے، اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے عرب میں یا قریش میں کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ شخص جھوٹ بولتا رہا ہے یا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے بھی کوئی بادشاہ رہا ہے، ممکن ہے کہ بادشاہت کے حصول کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں ان میں غریب مسکین اور مفلس لوگ زیادہ ہیں یا امیر زیادہ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ پھر اس طرح اعلیٰ ازل قیاس اس نے سارے سوال و جواب کیے، سارے سوال و جواب کیے۔ پھر آخری اس نے بات پوچھی، بھائی ابو سفیان مجھے یہ بتا کہ یہ جو وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ میں بڑی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول لوں، لیکن مجھ سے جھوٹ اس لیے نہیں بولا گیا کہ میرے پیچھے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں جھوٹ بولتا تو وہ تو میری عزت جاتی رہتی۔ تو آخر مجھے ایک ہی صرف بہانہ مل سکا جہاں میں کچھ اپنے خود سے کلمات کو ملا سکا، ملاوٹ کر سکا، اور وہ کلمہ یہ تھا کہ میں نے کبھی آج سے پہلے تو وعدہ کوئی نہیں ٹوٹا، لیکن اب حال ہی ہے جلدی ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ کہتا فقط ایک یہ بات میں شک شبے والی کر بیٹھا تھا، اس کے علاوہ جرت نہیں ہوئی میں کوئی جھوٹ بول سکوں۔ اب جب وہ ساری باتیں ہو گئیں، سوال ہو گئے، جواب ہو گئے، تو پھر اب جو کیسر روم تھا اس نے کہا لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ اس شخص نے بتایا ہے، جو کچھ اس شخص نے ابو سفیان نے بتایا ہے، اگر یہ سب کچھ سچ ہے اور حق ہے تو پھر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کیا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، پھر جس تخت پر اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں یہ تخت عنقریب مصطفیٰ کے قدموں میں سلطنت ہوگی، یہ سلطنت عنقریب مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگی، اور جس تخت پر میں بیٹھا ہوں یہ تخت مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ یہ تھی آقا علیہ السلام کی سلطنت۔ آقا علیہ السلام بادشاہ کائنات،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلطان کائنات، اور پھر وہ کہنے لگا فلو انی عالم انی اخلص الیہ، اگر مجھے کبھی حضور کی زیارت ہو گئی، مجھے ان کا دیدار ہو گیا، تو خدا کی عزت کی قسم لقد شمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، پھر خدا کی عزت کی قسم کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے قدموں کو غسل نہ دوں، میں مصطفیٰ کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کروں گا۔ اگر میری ملاقات ان سے ہو گئی، مجھے ان کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یہ امام بخاری نے کتاب بدء الوحی اس کی حدیث نمبر 7 اپنی صحیح بخاری میں یہ سارے خط کو لکھا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سلطان کائنات بنایا ہے اس کا بھی اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں، آپ کی حاکمیت کو نہ مان لیں، یہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت صہیب وہ روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، یہ سارے لوگ اس سلطنت میں شامل ہوئے، اسی سلطنت میں جس سلطنت کے بادشاہ اور جس سلطنت کے سلطان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلطان کائنات ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جو سلطان کائنات ہیں تو اس کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر زبان آتی تھی، آقا علیہ السلام ہر زبان میں گفتگو فرما لیتے تھے۔ اس کا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شہر میں ایک دن میں 2 قافلے آئے، 2 وفد آئے، بین الاقوامی وفد 2 آئے ایک دن میں۔ ایک کا تعلق تھا وفدانا احدہما وفد السن والآخرۃ وفد اہل الافریقیہ، ایک وفد وہ سندھ سے آیا اور ایک وفد افریقہ سے آیا، اور یہ سندھ وہ خطہ پاکستان کا خطہ، یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ظاہری طور پر حیات تھے، زمین پر موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اسلام آپ کے ملک پاکستان میں داخل ہو چکا تھا، اس وقت اسلام آپ کے ملک پاکستان صوبہ سندھ میں داخل ہو چکا تھا۔ دوسرا وفد افریقہ سے آیا، اور مولا کائنات وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سندھ کی سرزمین پر نہیں گئے، کبھی ہند نہیں گئے، لیکن جب وہ ہند کا اور سندھ کا وفد آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زبان میں ان کے ساتھ کلام کیا۔ وہ جو ہند کی زبان تھی آقا علیہ السلام نے ان کی زبان میں ان کے ساتھ کلام کیا، حالانکہ آقا علیہ السلام زندگی بھر کبھی ہند اور سندھ کی طرف نہیں آئے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب دوسرا وفد افریقہ کا آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر کبھی افریقہ نہیں گئے، لیکن اس وفد کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کی زبان میں گفتگو فرمائی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلطان کائنات اور بادشاہ کائنات، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں ہر چیز تھی۔ پھر حضرت انس بن مالک وہ اس کے راوی ہیں، ایک اور روایت ہے کہ ہم مدینہ سے باہر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور اس کے پاس لاٹھی تھی، وہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا آیا اور آ کے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا۔ اب اس نے آقا علیہ السلام سے کوئی گفتگو کی، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم جنات کے کس طبقے، کس قوم اور کس قبیلے سے ہو؟ آقا علیہ السلام کے الفاظ کی ہمیں کچھ سمجھ آئی، لیکن اس گفتگو کرنے والے شخص کی سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ آقا علیہ السلام اس کی زبان میں اس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں بتا رہے تھے کہ یہ بات ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک
کہ وہ جو بوڑھا شخص آیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام حامہ ہے، میرا نام حامہ ہے، اور میرے باپ کا نام ہیم ہے، میرے دادا کا نام لاقیس ہے، اور میرے پردادا کا نام ابلیس ہے۔ میرے دادا کا نام ابلیس ہے، پردادا کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اوری بینک و بین ابلیس الا ببین، کہ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو باپ ہیں؟ کیا دو باپ ہیں تمہارے اور ابلیس کے درمیان؟ تم پڑپوتے ہو اس کے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ مجھے عمر اپنی کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن جب حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی تو اس وقت میری عمر چند سال تھی، میری عمر چند سال تھی اس وقت، لیکن میں بات کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں کھیلتا پھرتا تھا، بات کو سمجھتا تھا، اور میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر اب میرے پاس کیسے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس گیا اور میں نے وہاں جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پہلے تو میں شیطان تھا، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں نے اسلام قبول کر لیا، پھر میں مسلمان ہو گیا، میں حضرت ابراہیم پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر میں حضرت یوسف کے ساتھ بڑا عرصہ رہا، پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور ان سے ان کی تورات سیکھی، پھر جب وہ بھی چلے گئے پھر حضرت یعقوب کے پاس رہا، پھر حضرت یوسف کے پاس رہا، پھر حضرت موسیٰ کے پاس رہا، اور حاضریاں دیتا رہا، حتیٰ کہ ان سارے انبیاء کے پاس حاضر ہوتے 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 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، اور وہاں میں نے ان سے ان کی کتاب سیکھی، یعنی انجیل کو سیکھا ان سے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے، ایک پیغام تھا، اور میں وہ پیغام لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا حامہ کس کا پیغام لائے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لایا، وہ امانت میرے کندھوں پر بڑی بوجھ ہے، وہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا پیغام ہے، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تو حامہ نے کہا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے حامہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فقط تو زندہ ہوگا، تیرے علاوہ شاید کوئی زندہ نہ ہو۔ تو اے حامہ جب تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے اور ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو پھر میرا سلام عرض کر دینا، میرا سلام عرض کر دینا۔ یا رسول اللہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ سنا آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک برس پڑی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حامہ تو میرے بھائی، میرے دوست اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہے، اے حامہ بتا کوئی حاجت ہے تو بتا میں تیری حاجت کو دور کروں، کوئی ضرورت ہے تو بتا میں تیری ضرورت کو پورا کروں، تو میرے بھائی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چونکہ ہر نبی اور رسول پر ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سعادت جو حضرت عیسیٰ سمیٹنا چاہتے تھے ان کی زندگی میں تو وہ یہ سعادت نہیں لے سکے، تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، اپنا امتی بنا لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، امتی بنایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی 10 صورتیں حامہ کو یاد کروائیں، وَعَلَّمَهُ سورۃ الواقعہ، وَعَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَسورۃ اخلاص وَالْمُعَوِّذَتَيْن۔ یہ 10 صورتیں آقا علیہ السلام نے حامہ کو یاد کروائیں اور اپنا شاگرد بنایا۔ یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی ساری زندگی وہ بزرگ ہمیں نظر نہیں آیا، واللہ عالم
وہ زندہ رہا یا فوت ہو گیا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا بتانے کا مقصد یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سلطان کائنات اور بادشاہ کائنات ہیں، آقا علیہ السلام کا تصرف کہاں کہاں تک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ آخری بات ہے، پھر اجازت چاہتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ نے بتایا، حضرت جابر بن عبداللہ نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ کے لیے نکلے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے اصحاب آگے آگے چلو اور میرے پیچھے نہ چلو، میری پشت کو خالی چھوڑ دو، آگے آگے چلتے رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت کو کیوں چھوڑ دیں، آپ کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے اس لیے کہا ہے کہ تم میرے آگے آگے چلو گے اور فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ فرشتے میرے ساتھ، میری آگے اور پیچھے، میرے پشت اور دائیں اور بائیں، شرق اور غرب، شمال جنوب، ہر طرف فرشتے چلتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف فرشتوں پر بھی ہے۔ کسی کا اونٹ اگر بھٹک جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے جائیں اور اس کے اونٹ کا کان مروڑیں، وہ اونٹ درست ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گو آ جائے، آقا علیہ السلام مجھ سے کلام کریں، وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ کوئی ہرنی جنگل میں مل جائے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرے۔ کوئی جنات کا وفد آ جائے، اس سے آقا علیہ السلام گفتگو کریں۔ کوئی بھیڑیوں کا وفد آ جائے، بھیڑیے، وہ آقا علیہ السلام سے گفتگو کریں، آقا علیہ السلام ان کا بھی جواب دیں۔ کوئی چڑیا آ جائے، چہکتی ہوئی کوئی چڑیا آ جائے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں، آقا علیہ السلام اس کی بھی زبان سمجھیں، اس کو بھی جواب دیں۔ آقا علیہ السلام چیونٹیوں کی زبان سمجھیں، آقا علیہ السلام درختوں کی زبان بھی سمجھیں، ان کو بھی جواب دیں۔ لوگوں، یہ ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ یہ اعجاز فقط آقا علیہ السلام کا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، شہنشاہ بنایا ہے، اور کل کائنات کا مختار اللہ رب العزت کی ذات نے تاجدار کائنات کو بنایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا وصف ہے، یہ صفت ہے۔ لہذا دنیا کی شہنشاہی میں کچھ نہیں ہے، مادیت میں کچھ نہیں ہے، ہمیشہ ساری کی ساری عزتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ساری بلندیاں آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں ہیں، ان کی اطاعت اور اتباع میں اپنا آپ وقف کر دو۔ وہ شاعر ایک کلام ہے اس کا میں وہ عرض کر دیتا ہوں، وہ آقا علیہ السلام کی اسی شہنشاہی اور بادشاہت کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا کہ سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تیجاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔